الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو تقاریر یہاں پہ محترم دوستوں نے کی ہیں، چودھری الیاس صاحب نے، چودھری ناصر صاحب نے، جو اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض انجام دیے ہیں جعفری صاحب نے، اور جو استقبال ملک ندیم عاشق عوام صاحب کی قیادت اور محبت میں میرا ہوا ہے، خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوٹلہ میں ہی رہ جاؤں، یہاں پہ اپنا گھر بنا لوں اور پھر کہیں نہ جاؤں۔ میں جب گجرات آیا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ جی گجرات بڑا ٹف ضلع ہے، گجرات میں بڑا برادری ازم ہے، گجرات میں بڑے بڑے سیاسی خاندان ہیں، گجرات میں بڑے بڑے اجرتی قاتل ہیں، گجرات میں اغوا کاروں کے گینگ ہیں، گجرات میں ڈاکوؤں کے بڑے منظم گروہ ہیں۔ میں نے کہا چلے سب سے ملاقات ہو جائے گی اس بہانے ایک ہی چھت کے نیچے۔ تو میں جب یہاں آیا، اذان ذرا اذان کا وقفہ 2 منٹ، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں سندھ میں اور پنجاب میں مختلف اضلاع میں تعینات رہا ہوں، لیکن جتنی میچور یہاں کی سیاسی قیادت ہے پورے گجرات کی، چناب پل سے لے کے جہلم پل تک، جتنے پازیٹیو صحافی برادری گجرات کی ہے، جتنی میچور گجرات کی وکلا برادری ہے، جتنے سمجھدار گجرات کے تاجر کمیونٹی ہے، اتنی لا ابائڈنگ، اتنی قانون کا احترام کرنے والی سیگمنٹس آف سوسائٹی میں نے پنجاب میں اور سندھ میں اور کہیں نہیں دیکھی۔ چودھری الیاس صاحب نے کہا کہ سول سرونٹ کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ پبلک سے دور رہے تاکہ لوگوں میں اس کا روب و دبدبہ ہو۔ چودھری صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، ٹریننگ واقعی ایسی ہوتی ہے، لیکن جو میری اپنی نیچر اور فطرت اور جبلت ہے، اس میں ایک لمحے کے لیے بھی پبلک سے دوری برداشت نہیں کر سکتا، اور ڈر اور خوف کرمنلز کے دل میں ہونا چاہیے، پولیس افسر کا، پبلک کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ انسانوں کے جان و مال اور عزت کا تحفظ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار، کسی انسان کے جان و مال اور عزت کے تحفظ کا اختیار، اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے پولیس افسران کو دیا ہے، اور یہ سب سے بڑی امانت ہے پولیس افسران کے پاس، اور اگر وہ اس امانت میں خیانت کریں گے تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سخت ترین احتساب کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ ہم نے پوری کوشش کی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ پچھلے 8 مہینے میں کہ آپ کے جان و مال اور عزت کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ یہ معاشرہ، یہ ضلع، یہ صوبہ، یہ ملک، یہ بدماشوں کے لیے نہیں ہے، یہ چوروں، ڈاکوؤں اور اجرتی قاتلوں اور اغوا کاروں کے لیے نہیں ہے، یہ شریف لوگوں کا معاشرہ ہے، یہ قانون کا احترام کرنے والے لوگوں کا معاشرہ ہے، یہ آپ لوگوں کا معاشرہ ہے۔ ہم نے اس معاشرے کو مستحکم کرنا ہے، اور اگر ہم نے اس معاشرے کو مستحکم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں انصاف کرنا پڑے گا، ہر محکمے میں، ہر سطح پہ انصاف کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ انصاف ایوانوں میں بھی کرنا پڑے گا، ہمیں یہ انصاف تھانوں میں بھی کرنا پڑے گا، ہمیں یہ انصاف کارخانوں میں بھی کرنا پڑے گا، اور ہمیں یہ انصاف پٹوار خانوں میں بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پہ اجرتی قاتلوں کے جتنے منظم گروہ تھے وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے،
اور الحمدللہ اب کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی کے نام کی سپاری اٹھا کے کسی کا قتل کرے. جتنے منظم گینگ تھے ڈاکوؤں کے سب پکڑے گئے یا مارے گئے. اور الحمدللہ رب العالمین پچھلے 8 مہینوں میں ہم نے ڈاکوؤں اور چوروں کے گروہوں کو نہ صرف یہ کہ گرفتار کیا بلکہ ان کے قبضے سے عوام کی لوٹی ہوئی 13 کروڑ روپے کی رقم برآمد کی. اور یہ 13 کروڑ روپیہ جو ہے یہ پبلک کو واپس کیا. تمام میڈیا اور پولیس لائنز میں ہونے والے فنکشنز اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے خالی باتیں نہیں کی، لوگوں کے ہاتھ میں ان کا لوٹا ہوا سامان جو ان کے خون پسینے کی اور حق حلال کی کمائی تھی ان چوروں اور ڈاکوؤں سے لے کے ان کو واپس کی. ہم نے بہت سارے اشتہاری گرفتار کیے. آپ کے علاقے میں آپ کے قریب ہی ایک بولانی تھانہ ہے، وہاں پہ پچھلے 20 سال سے ایک اشتہاری دندناتا پھرتا تھا. سارے گجرات میں اس کی قتل کی وارداتیں تھیں، لوگوں سے بھتے لیتا تھا. اس نے 2003 میں پنجاب کے ایک صوبائی وزیر کا مرڈر بھی کیا اور وہ بھاگا ہوا تھا پچھلے 18-19 سال سے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اسے اس طرح سے نکیل ڈالی جس طرح سے ڈالنے کا حق ہوتا ہے اور اس کو مسل کے رکھ دیا. اسی طرح سے آپ کے علاقے کا ایک اور فراڈیا جس کا نام ڈاکٹر ساجد تھا، جو پلاسٹک سرجریاں کروا کے کبھی لندن بھاگ جاتا تھا، کبھی دبئی بھاگ جاتا تھا، کبھی کہیں بھاگ جاتا تھا. اور اس نے کاغذوں میں شو کیا ہوا تھا کہ وہ مر گیا ہے، وہ 10 سال مر گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایاک نعبد و ایاک نستعین گجرات پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. وہ جب ہم نے اس کو عدالت میں پیش کیا ریمانڈ کے لیے تو وہاں جا کے معزز جج کو کہتا ہے کہ جناب میں تو وہ بندہ ہی نہیں ہوں جسے پولیس نے پکڑا ہے، وہ بندہ تو 10 سال پہلے کا مر گیا ہوا. ان جج صاحب نے مجھے فون کیا کہ جناب یہ تو یہ کہتا ہے. میں نے کہا جناب یہ وہی بندہ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اس طرح کے اشتہاری مجرمان کو ہم نے جو ہے وہ گرفتار کیا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا. آپ کے ڈی ایس پی کھاریاں ایک ایماندار افسر ہیں اور میں نے ایک ایماندار افسر کو ایسا چکرالی لگایا ہے کیونکہ آنیسٹی کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. ایمانداری اور دیانتداری کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی. دیانتدار بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، بددیانت شخص کے ساتھ کبھی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت دیانتداری اور ایمانداری میں ڈالتا ہے اور بددیانت انسان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہوتا ہے. مجھے انتہائی خوشی ہے آپ کی مقامی قیادت جس میں اب ملک ندیم عاشق عوان صاحب بھی شامل ہیں. ابھی ایک دوست نے ذکر کیا چودھری ناصر صاحب نے کہ ان پہ ایک انتہائی افسوسناک اٹیمپٹ کی گئی. میں اس پنڈال میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے مجرمان کو وہ جہاں بھی ہوں گے، سمندر کی تہ میں ہوں گے یا پہاڑ کی اونچائی پہ ہوں گے، ایک نہ ایک دن ان کو بھی ہم قانون کے پٹانے میں لائیں گے. میں آپ تمام احباب کا، کیونکہ یہاں وکلا برادری بھی بیٹھی ہے، سماجی کارکن بھی بیٹھے ہیں، صحافی برادری بھی بیٹھی ہے، تاجر برادری بھی بیٹھی ہے، سیاسی لوگ بھی بیٹھے ہیں، اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں. میں آپ لوگوں کے توسط سے پورے گجرات کو اور پورے گجرات کے معاشرے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کریں، ایمانداری اور دیانتداری سے اپنا کام کریں، کیونکہ معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ فرد سے شروع ہوتی ہے. یہ مت سوچیں کہ جی معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، فلانی جگہ یہ ہو رہا ہے. آپ اپنی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اور ایک دن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک صحیح اسلامی فلاحی معاشرہ بن جائے گا. میں ایک بار پھر ندیم عاشق عوان صاحب کا، یہاں پہ جتنے دوست بیٹھے ہیں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. آپ نے مجھے یہاں بلا کے میری بڑی عزت افزائی کی اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا بھی گیا تو میرا آپ کے ساتھ جو محبت اور خلوص کا رشتہ ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. تھینک یو سو مچ.